الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے گزشتہ آیات میں غزوہ خندق میں جو مشکل حالات پیش آئے اس میں سچے پکے مومنین کا اللہ نے امتحان بھی لیا اور وہ ہر امتحان میں کامیاب بھی ہوئے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے منافقین کے حالات بھی بیان کیے، اور آج کی آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت خندق کے موقع پر کچھ منافقین اور ساتھ میں کچھ یہود و نصارہ بھی اسلام کے غلبے کو اور اس کے اثر کو بڑھتا دیکھ کر ظاہراً مسلمان بن گئے تھے، نماز روزہ بھی کیا کرتے تھے، سب اعمال میں شریک بھی ہوتے تھے، جہاد میں دکھلاوے کے لیے بھی جاتے تھے، مگر جانے کے بعد کوئی حیلہ ڈھونڈتے تھے، بہانہ ڈھونڈتے تھے۔ نفاق اور شک ان کے دل کے اندر بھرا ہوا تھا، زبان سے اسلام قبول کیے ہوئے تھے مگر دلوں کے اندر بیماری تھی۔ جیسے میں نے بتایا تھا کل کی آیات میں اللہ نے فرمایا تھا کہ عین جنگ کے وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ خندق کے مقام پر لمبا ہو گیا تو کچھ منافقین نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر تو چھوٹے چھوٹے سے ہیں، دیواریں چھوٹی چھوٹی سی ہیں، وہاں لوگ گھس آئیں گے، چوری کر لیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آج کی آیات میں کہ اللہ خوب جانتا ہے، ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم بھی کہاں جا رہے ہو، اپنے گھروں میں بیٹھ کر مزے لو۔ یہاں روایات میں قصہ لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے تیار ہوئے تو ان کا بھائی جو منافق تھا وہ بھنا ہوا گوشت کھا رہا تھا، اپنے بھائی سے مخاطب کر کے کہنے لگا کہاں جاتے ہو، یہاں آؤ، دیکھو
میرا کھانا کتنا اچھا ہے۔ اس وقت ان بھائی نے جو سچے پکے مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ تو یہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے اور ادھر ہم سب کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کے عالم میں ہیں۔ تو اس منافق کا جواب یہ تھا کہ کیوں جاتے ہو تم اپنی جان کو ہلاک کرنے کے لیے، یہاں رہو۔ گویا کہ بزدلی، حرص اور بخیلت ان کی طبیعت کا حصہ تھا۔ اللہ نے آج کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ایسے منافقوں کے حالات اللہ بہت خوب جانتا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے مقام پر اللہ کے نبی کی بات کو پورا کرنے کے لیے لڑائی میں بہت کم ہی شریک ہوا کرتے ہیں، اور بخیلت ان کو ان کے گھروں میں روکا کرتی ہے۔ اور وہ جنگ میں بھی اگر آتے ہیں تو اس وجہ سے کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو مال غنیمت میں ہمیں ہمارا حصہ مل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ آتے ہیں اور خوف کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو کالذی یغشی علیہ من الموت، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہو، یعنی ڈر اور خوف کے مارے ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور پھر جانے کا بہانہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب اللہ فرماتے ہیں جنگ کا میدان ختم ہو جاتا ہے تو آتے ہیں سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، یعنی جب خوف ختم ہو گیا، جنگ کے حالات نہیں رہے، حالات گزر گئے، تو آتے ہیں رسول اللہ کے پاس کیا کہنے کے لیے؟ اپنی زبان کو تیز استعمال کرتے ہوئے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، راہ خدا میں اپنی جان کو اپنے وقت کو لگانے کے لیے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، جو رسول اللہ پر زبان کو تیز کرے، طرح طرح کے بہانے کرے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ ان کے تمام اعمال کو خبد کر دے گا۔ یہاں ایک بات دیکھیے، اللہ نے ان منافقین کے حالات بیان کیے جو رسول اللہ کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ آپ کی امامت میں نمازیں بھی ادا کی جا رہی ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، لیکن دل کے اندر بیماری ہے، دل کے اندر نفاق ہے، دکھلاوے کے لیے آ رہے ہیں۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو بیکار کر دیا۔ گویا کہ رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنا جبکہ دل کے اندر بیماری اور روگ اور نفاق ہے، دکھلاوا ہے، تو اللہ ان کے ساتھ بھی نماز پڑھنے کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی لیکن اعمال بیکار ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نفاق کو، دکھلاوے کو پسند نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں، وہ تو رسول اللہ کا زمانہ تھا، آج آپ اپنے زمانے میں دیکھیں کہ ہمارے اندر نفاق کی کتنی جڑیں دلوں میں مضبوط ہو گئی ہیں۔ جب رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنا منافقوں کو فائدہ نہیں دیا، یہود و نصارہ بھی بعض دکھلاوے کے لیے شریک ہوئے بعض مواقع پر، لیکن نہ نماز پڑھنا ان کو فائدہ دیا نفاق کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے تمام اعمال بیکار کر کے رکھ دیے۔ گویا کہ اللہ کو پسند ہے کہ آدمی خالص ہو اپنی نیتوں کے اندر، اپنے اعمال کے اندر۔ اللہ نے فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یعنی منافقوں کے اعمال کو بیکار کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال یہاں آیات میں اللہ نے منافقوں کے جملے بھی بیان کیے، ان کے خندق کے موقع پر ان کے بہانے بھی بیان کیے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے ایسے لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر نفاق گھر کر چکا ہے۔
اسی مضمون کو اللہ نے ان چند آیتوں میں جو آج تلاوت ہو رہی ہیں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ خندق کے موقع پر جو ہمتوں کو اور حوصلوں کو توڑ رہے تھے منافق، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا خوب جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور خود لڑائی میں آتے نہیں اور آتے ہیں تو بہت کم۔ میں نے بتایا کہ یہ آیت در حقیقت اسی منافق کے بارے میں ہے جو خود تو کھانا کھا رہا تھا اور اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ تو بھی مت جا، یہیں رہے میرے پاس۔ ان بھائی کا جواب یہ تھا کہ تو یہاں بھنا ہوا گوشت کھا رہا ہے، وہاں رسول اللہ بھوکے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور وہ منافق بھی تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہوئے، چنانچہ جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو وہ تمہاری طرف چکرائی ہوئی آنکھوں سے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو تمہارے سامنے مال کی حرص میں تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں، یعنی جب جنگ کمپلیٹ ہو جائے تو مال غنیمت لینے کے لیے چلے آتے ہیں اور طرح طرح سے بہانے بناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ گویا کہ منافقوں نے اگر کچھ نمازیں بھی پڑھی ہوں گی سب ختم کر دیے گئے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ دیہات میں جا کر رہیں اور وہیں بیٹھے ہوئے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں، اور اگر تمہارے درمیان رہیں بھی تو لڑائی میں تھوڑا ہی حصہ لیں۔ یہ منافقوں کے حالات اللہ نے یہاں آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی نفاق سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک۔